بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا نورانی قاعدے کا 5واں سبق چل رہا ہے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا تھا، نورانی قاعدہ کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں 3 تختیاں ہیں۔ پہلی تختی مفردات، دوسری تختی مرکبات، تیسری تختی مقطعات۔ پہلی تختی مفردات یہ سبق کی ہے، باقی دونوں تختیاں مشق کی ہیں، ایکسرسائز کی ہیں۔ پہلی تختی کو ہم تفصیل سے الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم دوسری تختی کو پڑھیں گے۔ جیسا کہ نورانی قاعدے کے اغراض و مقاصد میں بھی یہ بات بتلائی گئی تھی کہ نورانی قاعدے کو پڑھنے کا مقصد حروف کا تعارف اور پہچان کروانا اور اسی کے ساتھ جوڑ کرنے کا طریقہ سکھلانا۔ پہلی تختی میں ہم نے حروف کا الگ الگ پڑھنے کا تعارف کروایا تھا۔ آج کی تختی میں ملا کر پڑھنے کا تعارف کروایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ دوسری تختی کا نام ہے مرکبات۔ مرکبات کا معنی ہے ملا کر پڑھنا، 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کو ملا کر پڑھنا۔ اور اس تختی میں ہم 3 چیزوں کا ذکر کریں گے۔ پہلی چیز، حروف کی صورتوں کا تعارف تفصیل سے بتلائیں گے انشاءاللہ کہ جو بھی لفظ کلمے کے شروع میں لکھا جائے گا تو اس کی شکل کیا ہوگی، اور اگر وہی لفظ کلمے کے بیچ میں لکھا جائے گا تو اس کی صورت کیا ہوگی، اور اگر وہی لفظ کلمے کے آخر میں لکھا جائے گا تو اس کی صورت اور شکل کیا ہوگی۔ دوسری چیز، اس تختی کو مکمل پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ ہم بتلائیں گے۔ تیسری چیز، اجرا کرنا اور مشق کرنا۔ پہلی چیز، حروف کا تعارف کہ ان کی اشکال کیا کیا ہوں گی جب وہ جملے میں آئیں گے۔ دیکھیں، با جب جملے کے شروع میں لکھا جائے گا تو اس کی یہ شکل ہوگی، جب بیچ میں لکھا جائے گا تو اس کی یہ شکل ہوگی، اور اکیلا با اس طریقے سے لکھا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے تا شروع میں ہوگا تو یہ شکل ہوگی، درمیان میں ہوگا یہ شکل ہوگی۔ اسی طریقے سے سا، جیم، ہا، خا، دال کہ ان کی یہ اشکال ہوگی۔ دال، ذال، را، زا، واو، یہ 5 حروف جب جملے کے آخر میں ہوں گے تو ان کی یہ شکل ہوگی۔ اور اسی طریقے سے با، تا، سا، نون، یا یہ 5 الفاظ کی بھی اشکال ملتی ہیں جب یہ جملے کے بیچ میں آئیں گے۔ مقصد پڑھنے کا وہی ہے کہ بچے کو زیادہ سے زیادہ تعارف اور پہچان ہو جائے۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ذال، را، زا، ان کی شکلیں ملتی ہیں۔ شین، سین، شین شروع میں ہوگی اگر جملے کے تو یہ دندانے ہوں گے، اس کی گلائی نہیں ہوگی۔ بیچ میں ہوگی تو یہ شکل ہوگی، اور آخر میں ہوگی تو یہ شکل ہوگی۔ اسی طریقے سے شین، اسی طریقے سے صاد، شروع والی شکل، درمیان والی شکل اور آخر والی شکل۔ ضاد، شروع والی شکل، درمیان والی شکل اور آخر والی شکل۔ اسی طریقے سے باقی حروف، طا، ضا، شروع والی شکل، درمیان والی اشکال اور آخری اشکال میں اس طریقے سے لکھا جائے گا۔ عین شروع میں اس طریقے سے ہوگا، اس کی شکل حمزہ جیسی ہوگی، بیچ میں ہوگا تو اس طریقے سے ہوگا، آخر میں ہوگا تو اس طریقے سے ہوگا۔ اسی طریقے سے غین، شروع والی شکل، درمیان والی شکل اور آخری شکل۔ اور اسی طریقے سے فا، قاف، یہ اور کاف، لام۔ اب کاف اور لام میں فرق اس مرکز نے کیا ہے۔ اگر یہ مرکز نہ ہو تو ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ یہ لام ہے یا کاف ہے۔ آگے میم، نون، اسی طریقے سے باقی تمام حروف کہ ان کی شروع والی اشکال یہ ہوں گی، درمیان کلمے میں یہ شکل ہوگی
اور آخر میں اس طریقے سے ہوگی۔ یہ تھا پہلا طریقہ حروف کے صورتوں کی تعارف کا۔ دوسرا طریقہ اس کو پڑھنا، الف لام الف لام الف، اس طریقے سے۔ اب اس میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جیسے لام مد والا حروف ہے، آپ نے پہلی تختی میں بھی بتلایا تھا کہ لام حروف مدہ میں سے ہے، اس کو کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اس تختی میں کیسے پڑھا جائے گا؟ لام کو کھینچ کر پڑھیں گے یا بغیر کھینچے پڑھیں گے؟ با یا لام یا با یا لام، کھینچ کر پڑھیں گے یا بغیر کھینچ کر پڑھیں گے؟ کھینچ کر ہی پڑھا جائے تو بہتر ہوگا، لیکن اگر بغیر کھینچے بھی پڑھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مقصود اس تختی میں صرف الفاظ کا تعارف کروانا ہے۔ اور اس تختی کو گزشتہ ترتیب پر بھی پڑھا جا سکتا ہے، جیسے ہم نے گزشتہ تختی میں نقطوں کا تعارف کروایا تھا، تھا کے اوپر 3 نقطے، تا کے اوپر 2 نقطے، نون کے اوپر 1 نقطہ، تو اس تختی کو بھی اس طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ انہی 5 طریقوں سے اس تختی کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ آخری چیز، یہ 3 الفاظ حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل واو، حمزہ بشکل یا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ ابتدائی اسلام کے بعد جیسا کہ قرآن کریم پر نقطے نہیں ہوتے تھے، اسی طریقے سے حمزہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ جو حمزہ لگا ہوا ہے، یہ حمزہ امام خلیل بن احمد الفراحی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی ایجاد ہے۔ اس سے پہلے یہ حمزہ نہیں ہوتا تھا، اور اس واو اور یا کو قرآن کریم میں حمزہ ہی پڑھا جاتا تھا، تاکہ عامہ پارے میں بھی ہے جزاؤہم یبدئ ویعید وَإِذَا قُرِئَ القرآن۔ بس مختصر سا اتنا سمجھ لیجئے، حمزہ کے اوپر زبر ہوتی تو الف لگا دیا جاتا، اور اگر زیر ہوتی تو یا لگا دیا جاتا، پیش ہوتی تو واو لگا دیا جاتا۔ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ حمزہ حمزہ حمزہ، حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل واو، حمزہ بشکل یا۔ لیکن یہ بعض دفعہ بچے کو پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، تو اس کو حمزہ 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 سے ہی یاد کروا دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ تیسرا طریقہ مشق کا، ایکسرسائز کا، قرآن کریم سے اس تختی کی بھی مشق کرنا، جیسا کہ اس تختی میں ہم نے گزشتہ سبق کی مشق بھی کی ہے، اور گزشتہ الفاظ کو جوڑ کر پڑھنا بھی سیکھا ہے۔ اسی طریقے سے ان 2 الفاظوں کو، 3 الفاظوں کو قرآن کریم سے بھی پڑھنے کی مشق کرنا، مثلا تبت یدا ابی لہب وتب، تا با تا، الف با یا، اس طریقے سے لام لام ہا با میم سین دال، اس طریقے سے قرآن کریم سے بھی مشق کرنا۔ یہ تھے مرکبات کی تختی کو پڑھنے کے 3 طریقے۔ آگے ہم انشاءاللہ تعالی مقطعات کا سبق تفصیل سے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔